آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں آٹا بحران۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں آٹا بحران کی وجہ کیا ہے، کیا اس میں وفاقی حکومت کا رول ہے یا اس میں صوبائی حکومتیں انوالو ہیں، کون سی پالیسیز غلط کی گئیں اور کون سے نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط ہیں۔ آئیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں ہوں عرفان خان اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ تک نئی اور حقائق پہ مبنی سٹوریز لا سکیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک پاکستانی اوسطاً 125 کلو گرام گندم سالانہ کھاتا ہے۔ اس سال حکومت نے ملک میں تقریباً 3 کروڑ میٹرک ٹن گندم کی کھپت کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن ہماری جو پیداوار ہوئی وہ 2 کروڑ 26 لاکھ ٹن ہوئی۔ اس کا تو ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ ایک تو کچھ نہ کچھ بیماری اور کچھ ہمارے ذخیرہ اندوز بھائی اور کچھ حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہی یہ پیداوار کم ہوئی، اور اس کے بعد حکومت نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 12 لاکھ ٹن گندم ہمارے ملک میں آ چکی تھی، لیکن جو بقیہ تھی وہ مارچ کے آخر تک ہمارے ملک میں آنی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں گندم کے ذخائر ہونے کے باوجود آٹے کی قلت کیوں ہوئی؟ یہ مسئلہ اس وقت آ رہا تھا جب گندم کی بوائی جاری تھی۔ اس ٹائم 5000 سے لے کے 5300 تک فی من گندم کے حساب سے مارکیٹ میں اویلیبل تھی، جو کہ ایک حکومتی نرخے تھے۔ اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو 15 کلو کا آٹا ہمیں 2100 روپے میں یعنی 1 کلو 140 روپے میں مل رہا تھا، اور چکی کا آٹا 160 روپے میں۔ حکومتی دعوے یہ تھے کہ ہم سستا آٹا اسکیم کے تحت ملک میں سستا آٹا فراہم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں سستا آٹے کی بہت زیادہ شارٹیج تھی، جس کی وجہ سے نارمل انسان مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خرید رہا تھا۔ آٹے کے کاروبار سے منسلک اور ملز مالکان نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی تنوع کی وجہ سے آٹا کی فراہمی میں بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروس کارپوریشن کو فوراً لکھتے ہوئے یہ کہا کہ 5 لاکھ ٹن گندم فوری فراہم کی جائے۔ محکمہ خوراک کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے فلور ملز کا کوٹا بڑھا کے 26 لاکھ ٹن کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت سندھ نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ 65 روپے فی کلو کے حساب سے ہم آٹا فراہم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی صرف دعوے تھے، لیکن اصل میں حقیقت یہ تھی کہ 140 پلس میں فی کلو کے حساب سے عوام کو دستیاب تھا، اور چکی کا آٹا جو کہ 160 روپے پلس میں تھا۔ سندھ حکومت نے اس سال گندم کم خریدی تھی، اور اس نے اس بحران کو دیکھتے ہوئے پاسکو سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دی تھی، جو کہ مارچ کے اول تک نئی فصل کی کٹائی تک ضرورت پوری کرے گی۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ برائے غذائی سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کا کہنا یہ ہے کہ دیگر صوبوں اور وفاق سے مشاورت کے بغیر سندھ حکومت نے 4000 فی من کے حساب سے گندم کے ریٹ مختص کیا، جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کے دوسری طرف اگر وفاق کی بات کی جائے تو وفاق کا کہنا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ قیمتیں کنٹرول کرنا صوبوں کا ہی حق تھا، اس میں وفاق کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر سندھ حکومت کی بات کی جائے، سندھ حکومت کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے یہ رقم اس لیے مختص کی تاکہ کاشتکار بھائیوں کو ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر کیا جا سکے، اور اس بار کاشتکاری میں اضافہ کیا جائے، ورنہ اگلے سال ہمیں قحط جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اگلے سیزن میں اگر ہم
زیادہ کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں قحط جیسی صورت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غذائی امور کے ایک ماہر شمس الاسلام کا کہنا یہ ہے کہ $515 فی میٹرک ٹن کے حساب سے گندم خریدی گئی، جو کہ برآمد کے بعد 100 سے زیادہ فی کلو کے حساب سے پڑی۔ مقامی اور غیر ملکی گندم زیادہ قیمتوں میں خریدی گئی، جس کی وجہ سے گندم کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اور اگر اس کی انٹرفیئرنس کی بات کریں تو انٹرفیئرنس میں منافع خوری اور ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے 150 سے تجاوز کر گئے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ اس بار پیداوار کی کمی ہوئی ہے اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم خریدنی پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان کا ریٹ زیادہ ہو گیا۔ زرعی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ مشت کا انحصار زراعت پر ہے، لیکن 2,20,00,000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ کاشت کیا جاتا ہے، لیکن اس میں سالانہ 2.1% کی کمی ہو رہی ہے، جس میں پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا۔ پشاور سمیت دوسرے علاقوں میں نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمتوں میں 10 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ سرکاری نرخوں پر 20 کلو گرام آٹے کے تھیلے کے اسٹالوں پر بھی رش دیکھنے کو ملا، اور دوسری طرف شہروں اور قصبوں میں عام بازار میں 20 کلو گرام تھیلا 30,000 سے زائد کا مل رہا ہے۔ حالانکہ سرکاری نرخوں میں تقریباً 1320 روپے کا مقرر ہے۔ یہ ساری صورتحال صرف گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کے بس شوشے ہی ہیں کہ ہم عوام کو ایک سرکاری نرخوں پہ سستا آٹا فراہم کر رہے ہیں۔ آئے ہم چلتے ہیں بلوچستان کی طرف۔ کوئٹہ سمیت دوسرے شہروں میں سوار کی صبح ہاکی چوک کوئٹہ میں شہریوں نے احتجاج کیا، جس میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے۔ اگر ہم آٹے کی قیمتوں کے بارے میں بات کریں تو 20 کلو آٹا 2800 سے 3000 میں دستیاب ہے۔ صوبائی وزیر خوراک پریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ محکمہ خوراک کے پاس گندم کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت سنگین بحران کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب اور وفاق اور سندھ سے ہم نے مدد کی اپیل کی ہے، مگر پنجاب اور سندھ نے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا ہمیں 6 لاکھ بوری کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وعدے کے باوجود ہمیں ابھی تک کوئی امداد نہ مل سکی۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی اسٹور کو 4 لاکھ آٹے کے تھیلے فراہم کیے، لیکن اس میں بلوچستان کا حصہ نہیں تھا۔ اگر اب بات کریں کشمیر کی، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، اس کی آبادی 42 لاکھ کی آبادی ہے، جو کہ سالانہ 5.5 لاکھ ٹن کے حساب سے گندم استعمال کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے ان کو 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم فراہم کی، جس میں 1 لاکھ وہ خود پیدا کرتی ہے اور 1.5 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر سے خریدنا پڑتی ہے اس کو۔ اگر ہم کشمیر میں آٹے کی پرائس کی بات کریں تو وہاں پہ حکومتی نرخوں پر 20 کلو کا آٹا 1280 ہے، لیکن وہ ملے تو نہ، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں 2600 روپے کا ہے۔ اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی، گلگت بلتستان میں عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا۔ ان کے چیئرمین نجف علی کا کہنا یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہمیں سبسڈائز آٹا مل رہا تھا، لیکن عمران خان کے دور میں آٹے کی مد میں 8 ارب روپے ہمیں دیے گئے اور ان سے یوکرین سے گندم خرید کی دی گئی، لیکن وہ گندم ایک غیر معیاری تھی۔ ہم نے ان پہ احتجاج بھی کیا، لیکن بے سود۔ ان کا کہنا اب یہی ہے کہ ہمیں وہی ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہی جو ہمیں سبسڈائز آٹا مل رہا تھا وہی ہمیں فراہم کیا جائے۔ حالانکہ حکومت نے ان کو 3 ارب روپے اضافی بھی ٹرانسفر کیے، جو کہ گندم کی خریداری کے لیے تھے۔ اب سوال صرف یہ ہے، آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو
اس میں تو صرف یہی لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہی ہمارا آٹے کا بحران ہوا ہے، لیکن ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کون سی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، کون سی زیادہ منافع خوری کر رہے ہیں، اور کون سی چیک اینڈ بیلنس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں آپ نے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کس کو وجہ قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کہیں گے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک لا سکیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔